کسی ملک میں امام محمد مہدی کو ہر چوتھے دن پیدا کر دیتا. ایسے لوگ، ایسے علماء، ایسے خطباء، ایسے زعماء، ایسے نام نہاد مفکر لکھ رہے ہیں، خطبات میں کہہ رہے ہیں، ٹی وی پر بیان کر رہے ہیں. اور یہ فتنہ صرف پاکستان اور ہندوستان میں نہیں، عالم عرب بھی اس کی لپیٹ میں ہے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے. کوئی کہتا ہے کہ 1960 کے وقت سے پیدا ہو چکے، کوئی کہتا ہے کہ میں ان سے ملا بھی ہوں. میں نے ایسے لوگ خود دیکھے ہیں، معتبر لوگ، یہ کوئی گاما ماجا قسم کے آدمیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایسے معتبر لوگ خود مجھ سے ملے، مجھ سے کہا کہ میری ملاقات ہوئی ہے امام مہدی سے. کوئی انہوں نے یمن میں ٹھہرائے ہوئے ہے، کوئی انہیں پاکستان میں چھپائے ہوئے ہے، کوئی انہیں سوڈان میں ایک بچہ ہو گیا ہے، وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، اس کو مہدی بنا رہے ہیں. کوئی ایران میں ایک بچہ قرآن مجید پڑھتا ہے، چھوٹی عمر میں یاد کر لیا، کو اسے مہدی بنائے ہوئے ہے. الغرض جس کا جہاں جی پڑتا ہے وہ ایک نہ ایک مہدی نکال لیتا ہے. یہ ہنگامی اور فوری سبب بنا آج کے خطاب کا کہ میں نے چاہا کہ اس فتنے کو اللہ کی مدد سے کچل دیا جائے اور سیدنا امام محمد مہدی کی آمد کا عقیدہ الم نشرح لک صدرک کر دیا جائے، اسے کھول دیا جائے تاکہ بعد ازاں جو یہ گفتگو سنے وہ عمر بھر کبھی اس فتنے کی گرد سے بھی متاثر نہ ہو سکے. اس بات کو سمجھیں، یہ ایک علمی نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ، اور میں اختتام پر، آج کی گفتگو کے اختتام پر میں 2-3 دن سے سوچتا رہا ہوں کہ یہ کہوں یا نہ کہوں، یہ بات کہوں یا نہ کہوں، یہ بات کہوں یا نہ کہوں. بالآخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ کہہ دوں. وہ کیا بات کہ اختتام پر انشاءاللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں سن کا اور سال کا بھی اشارہ دے دوں گا کہ سن میں امام مہدی آئیں گے، اور اشارہ نہیں، صریحاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبر امت کو دی اور عمر بھر جو کچھ اس سمندر میں نے غوطہ زنی کی، اس کی روشنی میں اللہ کی مدد اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے صرف اشارہ نہیں، ایگزیکٹلی سن بھی آخر میں بتا دوں گا. مگر وہ بھی میں اس کو بھی ظنی بات کہوں گا، تاہم جو کچھ اللہ پاک نے فہم علم دین کا، علم حدیث کا عطا کیا، اس کی روشنی میں جو کچھ سمجھ میں آیا وہ میں بیان کر دوں گا. مگر یہ اس خطاب کا آخری حصہ ہوگا تاکہ جس نے یہ بات سن کے جانی ہے وہ بیٹھا رہے. اب بڑی اہم چیز جس سے مضمون کا آغاز کر رہے ہیں وہ یہ کہ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد قرب قیامت کی علامات میں سے ہے. اب علامات قیامت 3 قسموں کی ہیں. کتنی؟ یاد رکھ لیں، کتنی؟ 3 قسموں کی ہیں علامات قیامت. پہلی قسم قیامت کے آنے کی علامات، جن کو اشراط الساعہ بھی کہتے ہیں، علامات القیام الساعہ بھی کہتے ہیں، یعنی علامات قیامت، قیامت کی نشانیاں. اس کی 3 قسمیں. پہلی قسم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس کے اختتام سے لے کر آپ کی وفات طیبہ سے لے کر اس پچھلے 1000 سال میں مکمل ہو چکی. یہ خاص بات ہے جو کنسپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں.
آقا علیہ السلام کی وفات، آپ کا وصال قرب قیامت کی علامات میں سے پہلی علامت تھا. اور جب چاند کو ٹکڑے کیا میرے آقا علیہ السلام نے تو قرآن نے اعلان کر دیا تھا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، قیامت قریب آ گئی. تو قرب قیامت کا اعلان آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں فرما دیا. اور علامت قرب قیامت کی علامتوں میں سے پہلی علامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک تھا. اس کے بعد دوسری قسم آ جاتی ہے. دوسری قسم ادوار فتن کی ہے. دوسری قسم دور فتن، فتنوں کا دور. یہ قرب قیامت کی علامات ہیں اور یہ علامات صغرا ہیں، چھوٹی علامتیں. کیا ہیں؟ چھوٹی علامتیں. یہ دور فتن، قرب قیامت کی چھوٹی علامتوں کا دور وہ ہے جس میں سے ہم اب گزر رہے ہیں. یہ شروع ہو چکا ہے. میں تینوں پر روشنی ڈالوں گا خطاب میں احادیث کے ذریعے. یہ دور فتن جو قرب قیامت کی علامات کا دوسرا حصہ ہے، علامات صغرا، اشراط الساعۃ الصغرا، یہ شروع ہے، جاری ہے. ہم اسی دور میں سے گزر رہے ہیں. یہ کب ختم ہوگا اس کے لیے کوئی ٹائم لمیٹیشن نہیں ہے. لوگوں نے احادیث کو بالکل کل ذخیرہ حدیث کو تمام جہات کے ساتھ، تمام ریلیونٹ موضوعات کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھا. لوگ الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، اس کے نتیجے میں مغالطہ لگتا ہے اور گمراہی اور فتنے پھیلاتے ہیں. یہ جو علامات قیامت صغرا ہیں، یہ فتنوں کا دور جس میں سے گزر رہے ہیں، یاد رکھ لیں کہ ان علامات صغرا میں سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے. قیامت کی ان چھوٹی نشانیوں کے دور میں جب تک یہ دور رہے گا، اس دور میں امام محمد مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے. اس دور کا فائدہ اٹھا کر جو شخص دعویٰ کرے گا امام مہدی ہونے کا وہ کذاب اور دجال ہوگا، اور جو کسی اور کو بنائے گا، نکالے گا، کھڑا کرے گا، اب اس کے لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ یا جاہل ہے یا اتنا ہی بے خبر ہے دین سے اور دین کے علم سے، معرفت سے اور فہم و ادراک سے اتنا ہی ناآگاہ اور محروم ہے. میں یہی کہہ سکتا ہوں. تو سیدنا امام محمد مہدی قیامت کی جو علامات صغرا کا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں نہیں آئیں گے. اس کے بعد تیسرا دور آئے گا، ان کو علامات کبرا کا دور کہتے ہیں. کیا؟ علامات کبرا. میں بالکل 2 + 2 = 4 کی طرح بات سمجھا رہا ہوں. جب تیسرا دور قرب قیامت کی علامتوں کا علامات کبرا، یاد رکھ لیں اتنی بڑی ہستی چھوٹی نشانیوں کے زمانے میں نہیں آ سکتی. ایک عقلی اور منطقی بات بتا رہا ہوں. بڑا جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ جب امت کے اوپر بڑی مشکلات کا وقت آتا ہے تو وہ بڑے کڑے وقت میں ہی بڑے لوگ آتے ہیں. چھوٹی مشکلات کے زمانے میں کام چھوٹے لوگوں سے چلایا جاتا ہے، ان کے فیض یافتہ لوگوں سے، ان کے نور اور روشنی پر چلنے والے لوگوں سے، ان کی برکات سے فیض یاب ہو کے خدمت کرنے والوں سے چلایا جاتا ہے.
جب یہ دور علامات صغرا کا ختم ہو جائے گا اور تیسرا دور شروع ہوگا، دور فتن کا سیکنڈ پیریڈ، اور نشانیوں کا تیسرا دور، علامات کبرا، علامات قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد ہے۔ علامات قرب قیامت کی علامات کبرا میں پہلی علامت، پہلی نشانی سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد۔ یہ تین چیزوں کا فرق سمجھ گئے؟ اب میں